دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ایک لالچی شاگرد کے بارے میں کہ کیسے اس شاگرد نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جھوٹ بولا۔ اس نے لالچ اور جھوٹ کی وجہ سے اپنی زندگی بھی گنوا دی۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ پسند آنے پر ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ ایک بار حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ایک شاگرد کو ساتھ لے کر کسی سفر پر نکلے۔ راستے میں ایک جگہ رکے اور شاگرد سے پوچھا کہ تمہاری جیب میں کچھ ہے؟ اس لالچی شاگرد نے کہا میرے پاس 2 درہم ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی جیب سے 1 درہم اسے نکال کر دیا اور فرمایا یہ 3 درہم ہو گئے ہیں، قریب میں ایک آبادی ہے، تم وہاں جاؤ اور 3 درہم کی روٹیاں لے کر آؤ۔ وہ گیا اور 3 روٹیاں خریدی۔ راستے میں آتے ہوئے سوچنے لگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو 1 ہی درہم دیا تھا اور 2 درہم میرے تھے، جبکہ روٹیاں 3 ہیں۔ ان میں سے آدھی روٹیاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کھائیں گے اور آدھی روٹی مجھے ملے گی، تو بہتر ہے کہ میں 1 روٹی پہلے ہی کھا لیتا ہوں۔ اس نے راستے میں 1 روٹی کھا لی اور 2 روٹیاں لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 1 روٹی خود کھائی اور 1 روٹی اس شخص کو کھانے کے لیے دی۔ روٹی کھانے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ 3 درہم کی کتنی روٹیاں ملی تھیں؟ اس نے کہا اے اللہ کے نبی 2 روٹیاں ملی تھیں، 1 روٹی آپ نے کھائی اور 1 میں نے کھا لی۔ اتنا سننے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر سے اپنے سفر پر چلنے لگے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے۔ وہ جانتے تھے کہ روٹیاں 3 ملی تھیں، لیکن آپ خاموشی کے ساتھ سفر کرتے رہے۔ راستے میں ایک دریا آیا۔ شاگرد حیران ہو کر پوچھنے لگا اے اللہ کے نبی ہم اس دریا کو کیسے پار کریں گے؟ یہاں تو کوئی کشتی بھی نظر نہیں آتی جس کی مدد سے ہم دریا پار کر سکیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم گھبراؤ مت، میں آگے چلوں گا، تم میرا دامن پکڑ کر میرے پیچھے چلتے آنا، خدا نے چاہا تو ہم دریا پار کر لیں گے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دریا میں قدم رکھا اور پیچھے سے شاگرد نے بھی ان کا دامن تھام لیا۔ اللہ کے حکم سے آپ نے دریا کو اس طرح سے پار کیا کہ آپ کے پاؤں بالکل بھی نہیں بھیگے، یہاں تک کہ پانی کی 1 بوند بھی آپ کے پیروں پر نہیں لگی۔ شاگرد نے جب یہ منظر دیکھا تو کہنے لگا میری 1000 جانیں آپ پر قربان، آپ اللہ کے نبی ہیں جسے اللہ نے بہت ساری خوبیوں سے نوازا ہے۔ دریا پار کرنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس لالچی شاگرد سے فرمایا یہ معجزہ دیکھ کر تیرے ایمان میں کچھ اضافہ ہوا؟ اس نے کہا جی ہاں، میرا دل نور سے بھر گیا ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر تمہارا دل نورانی ہو چکا ہے تو بتاؤ روٹیاں کتنی ملی تھیں؟ اس نے کہا اے اللہ کے نبی صرف 2 ہی روٹیاں ملی تھیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے آگے جنگل کی طرف چلے۔ راستے میں ہرن کا ایک جھنڈ گزر رہا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک ہرن کی اور اشارہ کیا تو وہ فوراً ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس چلا آیا۔ آپ نے اس کو ذبح کیا اور اس کا گوشت پکا کر کھایا اور اپنے شاگرد کو بھی کھلایا۔ جب دونوں گوشت کھا چکے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہرن کی کھال اور اس کی ہڈیوں کو اکٹھا کیا، پھر اس پر ٹھوکر مار کر کہا اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا۔ ہرن فوراً ہی زندہ ہو گیا اور آوازیں بھرتا ہوا دوسرے ہرنوں میں جا کر دوبارہ سے مل گیا۔ شاگرد یہ معجزہ دیکھ کر حیران ہو گیا اور کہنے لگا اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے آپ جیسا نبی اور استاد عطا فرمایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ معجزہ دیکھ کر تمہارے ایمان میں کچھ اضافہ ہوا؟ اس لالچی شاگرد نے کہا اے اللہ کے نبی میرا ایمان پہلے سے زیادہ اور دوگنا ہو چکا ہے۔ آپ علیہ السلام نے پھر فرمایا تو بتاؤ روٹیاں کتنی تھیں؟ لالچی شاگرد نے کہا اے اللہ کے نبی بس 2 ہی روٹیاں تھیں۔ یہ سننے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کا شاگرد راستے پر چلتے رہے اور کچھ دور چلنے کے بعد ایک پہاڑ کے پاس سے جب آپ کا گزر ہوا تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک پہاڑ کے پاس 3 سونے کی اینٹیں ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے میرے پیارے شاگرد 1 اینٹ تیری اور 1 اینٹ میری ہے اور تیسری اینٹ اس آدمی کی ہے جس نے تیسری روٹی کھائی تھی۔ یہ سن کر لالچی شاگرد بڑی شرمندگی سے بولا حضرت تیسری روٹی میں نے ہی کھائی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس لالچی شاگرد کو وہیں چھوڑ دیا اور کہا یہ تینوں اینٹیں تمہاری ہیں، انہیں اپنے پاس رکھو۔ یہ کہہ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے چل دیے اور لالچی شاگرد اینٹوں کے قریب بیٹھ کر سوچنے لگا کہ اب انہیں گھر کیسے لے کر جاؤں۔ اسی دوران 3 ڈاکو وہاں سے گزرے۔ ان لوگوں نے دیکھا کہ اس آدمی کے پاس تو 3 سونے کی اینٹیں ہیں۔ ان لوگوں نے اس لالچی شاگرد کو قتل کر دیا اور آپس میں کہنے لگے سونے کی اینٹیں 3 ہیں اور ہم بھی 3 ہیں، لہٰذا ہر شخص کے حصے میں 1 اینٹ سونے کی آئے گی۔ اتفاق سے وہ تینوں ڈاکو بھی بھوکے تھے۔ انہوں نے اپنے ایک ساتھی کو پیسے دیے اور کہا شہر قریب ہے، تم وہاں سے روٹیاں لے کر آؤ، اس کے بعد ہم اپنا حصہ بانٹ لیں گے۔ وہ شخص روٹیاں لینے گیا اور دل میں سوچنے لگا اگر میں روٹیوں میں زہر ملا دوں تو دونوں ساتھی مر جائیں گے اور تینوں اینٹیں میری ہو جائیں گی۔ اور وہیں دوسری طرف اس کے دونوں ساتھیوں نے
نے مشورہ کیا کہ اگر ہم اپنے ساتھی کو مار دیں تو ہم دونوں کے حصے میں 1.5 اینٹ آئے گی۔ جب ان کا تیسرا ساتھی زہر ملا کر روٹیاں لے کر آیا تو ان دونوں نے اپنے مشورے کے مطابق اس پر حملہ کر کے اسے مار دیا، اور پھر ان دونوں نے جب روٹیاں کھائیں تو وہ دونوں بھی زہر کی وجہ سے مر گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے واپس گزرے تو دیکھا کہ اینٹیں ویسی کی ویسی ہی رکھی ہیں، جبکہ ان کے پاس 4 لاشیں پڑی ہوئی ہیں۔ آپ نے یہ دیکھ کر ٹھنڈی سانس بھری اور فرمایا، یہ دنیا اپنے چاہنے والوں کے ساتھ یہی سلوک کرتی ہے۔ میرے محترم عزیز دوستو، جو شخص اس دنیا کی چاہت کرتا ہے، انسانیت اور سچائی کو چھوڑ کر دنیا سے محبت کرتا ہے، اس کا انجام بھی یہی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اس دنیا کی بلاؤں سے محفوظ رکھے اور ہم سب کو زیادہ سے زیادہ نیک کام کرنے کی اور سچائی پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور لالچی شاگرد کا واقعہ پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔